السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ رمضان سے پہلے سے نماز کے ٹاپک پر بہت سارے ہم لوگوں نے کور کیے۔ فرض نماز پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے پڑھے تھے، سنت موقعہ، غیر موقعہ، یہ ساری نمازیں۔ آج جیسا ٹاپک کے حساب سے آپ کو پتا ہے کہ استخارے کا، استخارے کے فضائل اور مسائل، یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں لا علمی کی وجہ سے، کہ استخارہ کیسے کریں اور کب کریں، اور کیا کرنے کا اس کا مطلب، اگر کرتے ہیں تو کیا اس کی یعنی کیسے ہم کو پتہ چلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اہم امور میں نتیجے سے باخبر ہونے کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ ہماری فطرت میں ہے کہ کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں کیا ہوگا اس کا نتیجہ، اس کے بارے میں ہم کو تجسس ہوتا ہے۔ مستقبل میں اس کے فعل کا کیا انجام آنے والا ہے، اس بات کو جاننے کے لیے وہ ہر وقت تجسس کا شکار رہتا ہے۔ قبل از اسلام، یعنی اسلام سے پہلے بھی طریقہ تھا استخارے کا، لیکن کیسا تھا؟ قبل از اسلام لوگ اس غرض سے مختلف طریقے اپناتے، مثلاً فال نکالنا، تیروں سے قسمت آزمائی معلوم کرنا، قیافہ شناسی کرنا، اور پرندوں کو اڑا کر پیش آمدہ امور کے فیصلے جات وغیرہ۔ اسی طرح کاہینوں کے پاس جا کر اور نجومیوں کی غلط باتوں کی تصدیق کا کام بھی زوروں پر تھا۔ وہ لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان طریقوں کے ذریعے دلی اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام کوششوں کو بیکار اور ان سب راستوں کو غلط ثابت کیا ہے، اور شرعی نقطۂ نگاہ سے ان کو حرام ٹھہرایا ہے۔ مگر انسانی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے استخارہ جیسا پاکیزہ اور شرعی عمل امت اسلامیہ کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ مسلمان جب باوضو ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت، حکمت، علم اور قوت کے ذریعے آئندہ آنے والے مسائل کے متعلق رہنمائی کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری اور بھلائی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ استخارہ کے بعد ظاہر ہونے والے نتیجہ یا دلی میلان پر بلا جھجک عمل کرتا ہے، کیونکہ اس کام میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک لحاظ سے استخارہ کرنے کے بعد ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ ہاں یہ کام کر لو یا یہ کام مت کرو، ایسی بات دل میں آ جاتی ہے۔ استخارہ مسنون عمل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کے آداب و شروط، طریقہ کار اور فوائد و احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ بعض لوگ خود ساختہ طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سنت مبارکہ خیال نہیں کرتے، یعنی اب استخارے کی جو نماز ہے یا استخارہ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس طریقے سے، اور بعض ایسے علماء ہیں جو ان کو گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں کہ تم کو نہیں سمجھ میں آئے گا اشارہ کیا ہے، لہٰذا تمہارے لیے کوئی اور استخارہ کرے، یہ اس طرح کی۔ تو آج ہم وہ ساری چیزیں جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی اس استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ استخارے کا مطلب کیا ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ کسی معاملے میں خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں، یعنی یہ کام میرے لیے بھلا ہے، اچھا ہے، فیوچر میں اس کا رزلٹ اچھا آئے گا، یا پھر یہ برا ہے۔ استخارے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ایسی 2 رکعت نماز اور مخصوص دعا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے کی بھلائی اور انجام کار کی بہتری کا سوال کیا جاتا ہے، یا پھر 2 کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے یا چھوڑ دینے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ استخارہ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ استخارے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے کسی کام میں رہنمائی حاصل کرنے کا سوال کرتا ہے اور اس کام میں بہتری اور انجام خیر کی دعا کرتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کی خوش بختی کی علامت ہے، کہ جبکہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا
اور اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے. یعنی وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے جو اللہ سے مشورہ نہیں کرتا. اور مشورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں سورہ شورا کے نام سے ایک سورہ اتار دی جس میں تعریف کی گئی ہے کہ جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آیا کہ آپ نرم دل ہیں. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. کہ آپ یہ صحابہ کرام سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو آپ عفو درگزر سے کام لیجئے اور ان سے بھلائی کے ساتھ ان سے معاملہ کیجئے, ان کے لیے استغفار کیجئے اور ساتھ ہی کام کے لیے مشورہ بھی کیجئے. تو مشورہ کتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم بھی دیا ہے, اور ایک باقاعدہ سورہ شورا کے نام سے کہ مومنوں کی پہچان بتائی ہے کہ وہ اپنے معاملات کیا ہے آپس میں مشورے سے کرتے ہیں. تو مشورہ کرنے کا سب سے پہلا حق کس کا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھیں کہ ہمارے لیے یہ کام میں خیر ہے یا نہیں ہے. کیوں استخارے کی اتنی اہمیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استخارے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو, اور انہیں اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. اس کی کیفیت, آداب, مسائل, فضائل اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے. یعنی صرف تعلیم نہیں دی بلکہ کیسے کرنا ہے, کیا ادب ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے, کیا فضیلت ہے, وہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے دعا سکھائی. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخاری کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سکھلایا کرتے تھے. یعنی اتنی اہمیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں استخارے کی کہ آپ ایسے ہی صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے استخارہ کرنے کی جیسے کہ قرآن کی تعلیم آپ دیتے تھے. اس بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے استخارے کی تعلیم کو قرآن مجید کی تعلیم سے تشبیہ دی ہے, جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استخارہ کے عظیم نفع اور غیر محدود فائدے کے پیش نظر اس کی تعلیم کو قرآن مجید کی تعلیم سے تشبیہ دی گئی. یعنی اس کو اہمیت دینے کے لیے کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید کا سیکھنا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے, مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے, اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھتا ہے, اپنے ہر معاملے میں اپنے رب سے خیر اور بھلائی کا طلبگار رہتا ہے, ہر کام میں مالک حقیقی سے کامیابی و کامرانی کا سوال کرتا رہتا ہے, ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کے کام سنوار دیتے ہیں, اس کے رزق, عمر, مال اور دولت اور اہل و عیال میں برکت عطا فرماتے ہیں. مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اسے کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو وہ اپنے مخلص ایماندار بھائیوں سے مشورہ کرتا ہے, وہ بھی اسے پورے سچائی اخلاص کے ساتھ بہترین اور فائدہ مند مشورہ دیتے ہیں. اسی لیے مشورہ اگر استخارہ کے بعد کسی سے کرنا ہے تو ایسے بھروسے مند آدمی سے جو آپ کے بارے میں حسد نہیں رکھتا, جو آپ کے بارے میں دلی محبت رکھتا ہے, آپ کا خیر خواہ ہے, آپ کا بھلائی چاہتا ہے, اس سے مشورہ کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ اپنے رب سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہے تو اس کے بگڑے کام بھی سنور جاتے ہیں اور اسے ہر طرح بھلائی بھلائی نصیب ہوتی ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ استخارہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ استخارہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ استخارے کی سب سے بڑی حکمت انسان کا اپنے رب سے ہر وقت کنیکشن, رابطہ, ایک یعنی مربوط ہونا, یعنی رابطہ ہونا, اور ہر کام اور ہر حال میں اللہ جل شانہ سے بھلائی کا خواستگار ہونا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل ہے کہ میرے بندے کو اگر کوئی کام کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے اس نے کس سے رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ سے. بعد میں وہ کسی اور سے پوچھتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں, لیکن وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تاہم مزید وضاحت کے لیے استخارہ کی حکمت ہم جانتے ہیں کہ کیوں ہم لوگوں کو استخارہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بے شمار ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رب عالم انسانوں کے خیر خواہ اور ان سے محبت رکھنے والے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ ہر وقت اپنے مالک سے رابطے میں رہیں، کنیکٹ رہیں، اور مختلف طریقوں سے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ استخارہ اس تعلق کی عملی تفسیر ہے، یعنی ایک عملی طریقہ ہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ بتائیے، آپ علام الغیوب ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں، تو گویا کس سے کرتے ہیں؟ جس سے آپ مشورہ کرتے ہو کہ اچھا تمہاری کیا رائے ہے، تو ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو گویا کیا ہے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی استخارے کی دعا اور استخارہ کرتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق۔ پھر دوسری حکمت کیا ہے، توحید الوہیت کا اسباب۔ استخارہ جہاں مسلمان کے لیے خیر اور بھلائی طلب کرنے کا ذریعہ ہے، وہاں اس کے لیے توحید الوہیت درس بھی ہے، یعنی اس نے اللہ کو بڑا ماننا، اللہ سے مشورہ کیا۔ اس سے ہر مسلمان بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مصیبت ٹالنے والے، بھلائی اور بہتری پیدا کرنے کا اختیار صرف اور صرف اس مالک حقیقی کو ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی حفاظت فرمائی اور اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا، جبکہ مخلوقات میں سے کسی کو اتنی قوت اور ہمت حاصل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حکمت ایک اور بھی ہے استخارے کی، کہ اللہ کی ذات پر توکل۔ استخارہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا باعث ہے۔ مسلمان کو اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ چوتھی حکمت کیا ہے استخارہ کرنے کی، کہ رسم جاہلیت کا خاتمہ۔ جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ تیروں پر ایک ایک عبارت لکھتے تھے، ایک کوئی نوٹ لکھتے تھے، فال بازی کرتے تھے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا، یا پھر لکھتے تھے کہ مجھے میرے رب نے منع کیا۔ یہ دو نوٹ لکھتے اور دو الگ تیروں پر لکھ کر کیا کرتے تھے، ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ اگر وہ تیر رائٹ سائڈ گیا جس میں لکھا ہوتا تھا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا، تو وہ کام کر لیتے تھے، اور اگر وہ لیفٹ چلا جاتا تھا تو کیا سمجھتے تھے کہ مجھے میرے رب نے منع کیا، اور مختلف کاموں میں اس رسم پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسلام کے آنے سے ایسی تمام رسمیں ختم ہو گئیں، لیکن لوگوں کی ضرورت کے مد نظر ان کو استخارے کی ترغیب دی گئی، یعنی ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، ہر کام کا آلٹرنیٹو دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے تو یہ کر دو۔ تو یہاں پر بھی جس سے بری رسم کے بدلے 2 رکعت نماز اور دعا کا خوبصورت عمل جاری ہوا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پھر پانچویں حکمت کیا ہے استخارہ کرنے کی، کہ نفع کا حصول اور خرابی کو دور کرنا۔ یعنی 2 باتیں آپ اس دعا میں کرتے ہیں، ابھی ہم لوگ جو دعا دیکھیں گے کہ کس طرح سے استخارہ کرنا ہے، اس میں 2 باتوں کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو استخارے کی حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے نفع کا حصول آسان ہو جاتا ہے اور ممکن ہو جاتا ہے، اور ان سے خرابی اور نقصان کو دور کیا جائے۔ یہ دین اسلام کا بنیادی مقصد اور اس کی روح بھی ہے۔ اس کا ادب کیا ہے، یعنی کیسے کریں استخارہ، ہم کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے تو طہارت کا خیال رکھنا ہے کہ ظاہری اور باطنی طہارت اہتمام کیا جائے۔ ظاہری طہارت کیا ہے، کہ اپنے کپڑے، بدن اور ماحول کو پاک و صاف رکھا جائے۔ گناہ اور باطنی وہ ہے کیا ہے کہ گناہوں کی آلودگی سے دور رہنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ تو کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہیں، کسی اور کو بھی نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، تو اس طرح سے جواب نہیں آئے گا آپ کو جب تک کہ آپ ایک اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے کہ نہیں، میں سارے جو سہارے ہیں، سارے جو امیدیں ہیں، وہ سب کو چھوڑ کر میں ایک اللہ کو، تو ظاہری بھی طہارت اور باطنی بھی، دونوں کی اصلاح ضروری ہے۔ پھر دوسری چیز ادب کیا ہے استخارہ کرنے کی، کہ نیت کرنا۔
استخارہ کرنے والا یہ بات ذہن نشین کر لے کہ استخارہ ایک عبادت ہے جو نیت کے بغیر بے فائدہ ہے. نیت فقط دل سے ہوگی، الفاظ ادا کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت یہ نہیں ہے کہ اچھا 2 رکعت وضو کر کے میں کھڑے ہو رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں اللہ تعالیٰ یہ 2 رکعت نماز جو میں پڑھ رہی ہوں یہ استخارے کی نماز ہے، آپ مجھے صحیح مشورہ دو اور وہ کرو اور اس کے بعد اللہ اکبر. یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آپ نے وضو کیا اسی نیت سے کہ اب میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی اور استخارے کی دعا کروں گی، تو وہاں جو دل میں آپ کی نیت آئی نا وہی نیت ہے آپ کی، کیونکہ انما الاعمال بالنیہ، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے ادا کرنے کا نام نیت نہیں ہے. اسی طرح کیا ہے کہ جب آپ نے طہارت بھی حاصل کر لی، اپنے دل میں نیت بھی کر لی کہ آپ 2 رکعت کس مقصد سے پڑھنے جا رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تیسری چیز، کامل توجہ سے اسے یہ احساس ہونا چاہیے جو استخارہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے بھلائی اور خیر طلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ استخارہ کرے، یعنی اس کا سارا دھیان اسی پر لگا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہوں. اسی لیے استخارے کی دعا حسن المسلم میں بھی اور جہاں بھی آتی ہے وہ کیا ہے، باقاعدہ عربی کی الفاظ کے ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی ہوتا ہے تاکہ آپ سمجھ کر استخارہ کریں. پھر اسی طرح چوتھی چیز کیا ہے آداب میں سے کہ ترک معاصی یعنی اگر وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے فوراً چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، پھر درپیش مسئلے میں استخارہ کرے. یعنی کسی کام کے لیے استخارہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ سود بھی کھا رہا ہے اور دوسرے بھی شراب بھی پی رہا ہے یا نمازوں کو ضائع کر رہا ہے یا وہ چھوڑ رہا ہے اور بس اپنے مطلب کے لیے فرض نماز تو ادا نہیں کرتا لیکن استخارے کے لیے اب وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے. پہلے یہ کام فرائض جو اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کیے اس کو بجا لائے، اور گناہ کے کام اگر کر رہا ہے تو اس سے سچے دل سے توبہ کرے. پھر 5ویں چیز آداب دعا، کہ دعا کے عام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا استخارہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام سے شروع کرے. یاد رہے کہ درود کے مسنون الفاظ وہی ہے جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اس طرح اللہ کی تعریف. اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھیں گے. یہ کب کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد. پھر اسی طرح حلال روزی ہونا چاہیے، کیونکہ حرام روزی، حرام کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. دعا کے آداب میں سے ایک ادب روزی کا حلال ہونا ہے. حرام روزی کے لقمے پیٹ میں اتارنے والے کی کوئی بھی عبادت حتیٰ کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. استخارہ کہاں سے پھر اس کو فائدہ دے گا؟ پھر اسی طرح اگر آپ نے استخارہ کر لیا، اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر لیا، تو اب آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین مشورہ دیں گے. وہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ استخارے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فیصلہ ہی کریں گے، اور یہ کہ وہ کام اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بہتری کا باعث ہوگا. 8ویں چیز کیا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ باوضو اور قبلہ رخ ہو کر یعنی لیٹ جائے، بشرط یہ کہ اس نے استخارہ سونے سے قبل کیا ہو، ورنہ نیند کے ساتھ استخارہ کو کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ سنت نہیں ہے کہ آپ استخارہ کرو اور باوضو ہو کر لیٹ جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے استخارہ کر لیا. آگے دیکھیں گے کہ کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے. استخارہ کا حکم کیا ہے؟ بعض علماء نے استخارے کو مستحب یعنی پسندیدہ کہا ہے اور بعض نے جائز کہا ہے. البتہ استخارہ واجب نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے کہ آپ استخارہ کریں، لیکن آپ کرتے ہو تو یہ پسندیدہ عمل ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ استخارہ کر لے. اسی لیے آپ سے بھی کوئی اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں،
مثلاً یہ کہ گھر چینج کرنا چاہ رہی ہوں، یہی گھر میں رہوں یا کہیں اور شفٹ ہو جاؤں، یا اسی سٹی میں رہوں یا کہیں اور چلی جاؤں، یا شادی وغیرہ کے لیے جس کام کے لیے بھی یہ دکان میرے لیے بہتر ہے یا وہ، یا دو جاب کا آفر آیا اس میں سے کون سا جاب بہتر ہے، تو یہ دو چیزوں میں جو مشورہ کرنا ہے اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ استخارہ واجب نہیں ہے بلکہ انسان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ استخارہ کرے یا نہ کرے۔ مختلف دلائل سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے بہترین تعلق کا سبب ہونے کی بنا پر مستحب ہے۔ استخارے سے قبل کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو پاک اور صاف کرے، یعنی خاص رجحانات اور کسی ایک طرف اپنا میلان چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرے۔ یعنی یہی نہیں کہ بس ضد کرنے لگے، نہیں میرا دل تو وہی چاہ رہا ہے جو میں، تو پھر آپ استخارہ کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ کا دل وہ چاہ رہا ہے تو پھر آپ وہ کر لیجئے۔ استخارہ کا مطلب یہی کہ سامنے سے جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، پتہ نہیں فیوچر میں اس میں آپ کے لیے خیر ہے یا نہیں، اسی لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ، کیونکہ اس کی دعا کا ابھی ترجمہ دیکھیں گے کہ اللہم انت علام الغیوب، تو یہ چیز ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی امید ہے کہ سامنے سے جو چیز تم کو اچھی لگ رہی ہے فیوچر میں اس میں تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، اور جو چیز تم کو سامنے سے پسند نہیں آ رہی ہے، تم چاہتے ہو نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے یا میں یہ نہیں کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ فیوچر کا حال اللہ کو معلوم ہے، اللہ کہتے ہیں کہ کر لو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ اعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو خوب معلوم ہے، خوب علم ہے، تم کو نہیں معلوم ہے کہ فیوچر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے یہاں پر بتایا گیا کہ جب اپنا پورا رجحان چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرے اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنی گزارشات پیش کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندے کے ساتھ جیسا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا، ویسا ہی اللہ تعالیٰ، اگر آپ کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں استخارہ تو کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مشورہ دیں گے، تو یقیناً دیں گے، لیکن آپ کی نیت اگر ڈاواں ڈولے، ہاں استخارہ تو کر لیے پھر بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، تو ایک مرتبہ نہیں کریں، جب تک کا دل مطمئن نہیں ہوتا آپ کرتے رہیے۔ طریقہ کیا ہے استخارے کا؟ استخارے کا طریقہ یہ ہے، مثلا ہمارے یہاں استخارے کے متعلق عجیب و غریب طریقے لوگوں نے ایجاد کر کے رکھے ہیں، جن کا ذکر بے فائدہ اور طوالت کا باعث ہے، البتہ سنت مطہرہ کا مطالعہ کرنے سے استخارے کا مندرجہ ذیل طریقہ سامنے آتا ہے۔ یعنی اب ہم وہ طریقہ سیکھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی، اس کو سکھایا کہ تم کیسے استخارہ کرو گے۔ تو نمبر ایک یہ کہ جب انسان کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو وہ فوراً استخارے کی نیت اپنے ذہن میں بنا لے تاکہ وہ اپنے رب سے خیر اور بھلائی طلب کر سکے۔ نمبر دو، نماز کی طرح مکمل وضو کرے، اور نمبر تین، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے، یعنی آپ نے استخارے کے یہ ارادہ کیا ہے کرنے کا تو ایکسٹرا 2 رکعت نماز۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد استخارے کی مخصوص دعا پڑھیں گے۔ دعا کے شروع میں جیسے ہم لوگوں نے بتایا، ابھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی بیان کریں گے۔ اگر آپ کو نہیں آتی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا جو بھی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی کیا کیا آپ نے؟ اللہ کی تعریف کی، اور یہ تو سب کو آتا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے، درود شریف بھی سب کو آتا ہے، کیونکہ یہ سارے ایسے چیزیں ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہے، تو یہ تو عام جو نہیں سمجھتا اس کو بھی یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ کر کے اب استخارے کی دعا کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں کوشش کریں کہ استخارے کی دعا آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے کہ استخارہ کون کون سی شکل میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ نہیں ہے، مثلا یہ آگے دیکھیں گے، ابھی ہم دعا دیکھتے ہیں کہ دعا کے الفاظ کیا ہے۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिर वला अक़दिर व तअलमु वला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अमर। अब हाज़ल अमर दो जगह आएगा इस दुआ में। हाज़ल अमर पर रुक कर क्या है, आपको अपना अपने काम का वो बताना है। मसलन ये कि मेरे बेटे की शादी है, अब दो जगह से रिश्ता आया है, अब ये उसका नाम लेके फुला जगह से रिश्ता आया वो मेरे उसके लिए बेहतर है, या फिर ये है कि दूसरी जगह से जो नाम उसका लेके कि ये आया ये बेहतर है। तो इन्ना हाजल अमर के बाद अपनी गरज बताना है, अपने वो नाम लेना है उस काम का। खैरुल्ली फी दीनी व माशी व आकिबती अमरी, या ये अल्फाज कहे आजिली अमरी व अजिली फकदुरहुली व यस्सिरहुली तुम बारिक ली फीही व इन कुंता तालम अन्ना हादल अमर। अब यहाँ पर भी अपनी उस गरज का नाम लेना है, उस काम का नाम ले रहे हैं जिसके लिए आप इस्तिखारा कर रहे हो। आगे वो नाम लेने के बाद आप क्या करोगे, शर्रुली फी दीनी व माशी व आकिबती अमरी, या ये अल्फाज कहे आजिली अमरी व अजिली वसरिफ अन्नी वासरिफनी अनहु वक़दुर लियल खैरा हैसु काना सुम्मा अर्दिनी भी। जिनको अरबी नहीं आती उनको नहीं समझ में आया होगा, लिहाजा हम उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं कि क्या है मायनी, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं। दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, मैं, अस्तखीरुका, आपसे सवाल करती हूँ आपके इल्म के मुताबिक। ए अल्लाह, मैं आपके इल्म के जरिए आपसे भलाई का सवाल करती हूँ और आपकी कुदरत के जरिए हिम्मत की तलबगार हूँ, और मैं आपके बहुत ज्यादा फजल से सवाल करती हूँ, क्योंकि आप कुदरत रखते हैं और मैं कुदरत नहीं रखती। आप जानते हैं और मैं नहीं जानती, और आप गैब को खूब जानने वाले हैं। ए मेरे अल्लाह, अगर आप जानते हैं कि ये काम, यानी कौन सा काम, ये काम जिसके लिए मैं इस्तिखारा कर रही हूँ, इसमें मेरे दीन, मेरी माश यानी दुनिया और अंजाम कार के एतबार से मेरे लिए अगर बेहतरी है, या ये काम जल्द हो जाए या देर से हो, तो फिर इसे मेरे मुकद्दर में कर दीजिए। यानी अगर इसमें खैर है इस काम में, तो मेरे मुकद्दर में भी कर दीजिए, इसे मेरे लिए आसान भी कर दीजिए और मेरे लिए इसमें बरकत पैदा फरमाइए। और अगर आप जानते हैं कि ये काम, और फिर काम का नाम लेना है जिस चीज के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं, मेरे दीन, मेरी माश, दुनिया और अंजाम कार के एतबार से मेरे लिए बुरा है, या ये अल्फाज कहे जल्द होने वाला है या देर से होने वाला है, तो उसको मुझसे दूर कर दीजिए। यानी अगर इसमें कोई ऐसी वो है कि जो शर है, कोई काम बुरा है इस काम के लिए जिससे इस्तिखारा करी, जिसके बारे में, तो फिर क्या कर दीजिए, इसको मुझसे दूर कर दीजिए और मुझे उससे दूर कर दीजिए। यानी मेरे दिल से भी ख्याल निकाल दीजिए और मेरे लिए बेहतरी और भलाई मुकद्दर कर दीजिए, चाहे वो जहां भी हो, फिर मुझे उससे खुश कर दिया। यानी आपके फैसले पर मैं खुश भी हो जाऊं कि अगर मेरा काम जो मैंने इस्तिखारा किया अगर नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला मुझे राजी भी कर देना आप पर। मैं नाराज नहीं हूँ कि इस्तिखारा करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या वो हुआ, इस तरह नहीं। फायदा क्या होगा कि जहां आपने काम का नाम लेकर ये अल्फाज, वहां अपनी हाजत या अपने मसले का तस्करा करे, यानी दरपेश मसले का नाम ले। इस्तिखारे की 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद किसी भी सूरह मुबारका या कुरान मजीद के किसी भी हिस्से की तिलावत की जा सकती है। कोई खास मखसूस सूरह नहीं है कि आप फुला सूरह पढ़ के ही इस्तिखारा करो, ऐसा नहीं है। सूरह फातिहा आपको आती है, उसके साथ जो भी सूरह आपको याद है वो सूरह पढ़कर क्या करें, 2 रकात मुकम्मल करें। इस्तिखारे की जरूरत अगर हम गौर करें तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस्तिखारा एक मुसलमान के लिए हर वक्त जरूरत ही जरूरत है। यानी हर वक्त उसको कोई ना कोई काम के लिए मशवरे की जरूरत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतरी और भलाई का सवाल करना हर वक्त और हर हाल में हर मुसलमान की जरूरत है। ताहम चंद नुकात की शक्ल में इस उन्वान की वजाहत है कि हमारे लिए क्या होना चाहिए कि अमल बिद दलील, यानी जो भी काम हम करें उसकी कोई ना कोई दलील हो, या तो कुरान से उसकी दलील मौजूद हो और या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में वो चीज मौजूद हो।
اسلام دین فطرت ہے، دیگر بے شمار امتیازات کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ماننے والے اور دلائل و براہین کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ محض قیاس آرائی، ذاتی رائے اور قصہ گوئی کا اسلام سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور میرے پیروکار یعنی مجھے ماننے والے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری بصیرت دلیل کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس وقت تک ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ قرآن و حدیث میں بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جن میں دلیل کی بنا پر عمل کرنے کی ترغیب دی، یعنی کوئی کام اگر آپ کرنے لگیں شریعت کا یا دنیا کا یا جو بھی، تو اس کے لیے کیا ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہو۔ مثلا بزنس کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیسے کیا، نکاح کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کیسے ہوا، یا آپ نے خود اپنا نکاح کیسے کیا یا اپنے بچوں کا کیسے کیا، یہ ساری چیزیں۔ اسے استخارہ کرنے والا یہ سوچ کر مطمئن رہتا ہے کہ اس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے اختیار کیا وہ اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، گویا کہ اس کا عمل دلیل کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح تمام شعبہ خائے زندگی میں اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، ہر چیز میں، جاب کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، اور اس کا دلیل کے ساتھ جب آپ جو کام کرتے ہو اس سے کیا ہے، ایک تو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں یہ کام کر رہی ہوں، دوسری چیز یہ کہ پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ کیسے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مختلف وجوہات کی بنا پر کوئی فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھ پاتا، وہ حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا، یعنی کوئی ٹھوس اس کے دل میں بات نہیں آ رہی ہے، کیا کروں، پریشان ہے، بے چین ہے، وہ ہے۔ اس صورت حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرے اور پریشان کن صورت حال سے چھٹکارا حاصل کرے۔ ہم یہ بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ استخارہ مسلمان کے لیے انتہائی تسلی اور اطمینان کا باعث ہے۔ جب انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، تب وہ اپنے رب سے خصوصی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے آگے دست سوال دراز کرے، یعنی اپنا ہاتھ پھیلائے، اللہ سے التجا کرے اور اس سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہے اور اپنے لیے فائدہ مند کام اختیار کرنے کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی اور بہتری کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کے دوست ہیں جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری چیز اس کا کہ ایک تو دلیل سے آپ نے یہ کام کیا، دوسرے کہ آپ کی پریشانی سے نجات ملی یعنی دل مطمئن ہو گیا، تیسری چیز ہے کہ فیوچر کے لیے آپ کو ایک رہنمائی، ایک راستہ نظر آیا۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو کام شروع کرے اس میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان نہیں ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے شروع کردہ جو پلاننگ کی ہے اس میں اختیار کردہ کام کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مثلا دکان تو کھول لی، آگے پتہ نہیں چلے گی کہ نہیں چلے گی، کیا ہوگا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ غیب کی خبریں تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تجارت ہے، ملازمت ہے، شادی ہے، کاروبار ہے، اس کے متعلق لوگ بہت احتیاط اور فکر مندی سے کام لیتے ہیں۔ استخارہ کرنے سے مستقبل میں اگرچہ انسان غیب پر اطلاع تو نہیں پاتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ کسی کام کو شروع کرنے یا نہ کرنے میں اس کا دل اطمینان ضرور پکڑ لیتا ہے، اور یہ کام در حقیقت اس کے فائدے کا باعث ہو جاتا ہے۔ مثلا استخارہ کرنے کے بعد آپ کے دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کام کر لو، اور یا تو یہ آ جاتا ہے کہ دل بے چین رہتا ہے، مطلب آپ کا وہ کام کے لیے آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اس بات کو مانے،
تو یہی استخارے کا جواب ہے. پھر چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. انسان ہر وقت اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ہر وقت قائم رکھے. استخارہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے تو کس سے مانگے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جیسے صحابہ کرام کا چراغ بھی بجھ جاتا تھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اسی طرح جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ یا رب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم موچی کے پاس نہیں جائیں گے اور دعائی کرتے رہیں گے اللہ یہ جوتا ٹوٹ گیا اب آپ ہی دے دو کہیں سے. نہیں، اسباب کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکٹ، کسی بھی نقصان کے وقت یا کسی بھی فائدے کے وقت، شکر کے طور پر یا پھر دعا کے طور پر. استخارہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اصلاح عقیدہ، یعنی آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے. استخارے کے بے شمار فائدے میں سے سب سے اہم اور عظیم فائدہ انسان کے عقیدے کی اصلاح ہے. استخارہ توحید الوہیت کا مظہر ہے، یعنی آپ نے اللہ کو بڑا مانا اس لیے آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت کا اظہار ہے. اس سے ہمیں عقیدے کی اصلاح کا درس ملتا ہے کہ ہر حال میں فقط مالک حقیقی کے سامنے ہی اپنی جو پیشانی ہے اس کو جھکانا ہے اور فقط اسی سے مدد طلب کرنا ہے. جیسے کہ حضرت کی کلاس میں ہم لوگوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں پڑھا نا، صرف اور صرف ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور صرف آپ ہی سے مدد مانگیں گے. تو یہ بھی طریقہ ہے کہ صرف اور صرف ہم آپ سے استخارہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی اور سے پوچھیں گے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک تو وہ یعنی کوئی اسکالر ہے یا کوئی تجربے کار آدمی ہے یا کوئی ہمارا خیر خواہ ہے. اب اس سے پوچھیں گے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے اور میں نے استخارہ بھی کر لیا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ پھر یہ استخارہ کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی. استخارہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ. جب انسان کو پریشانی کے عالم میں کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی ہوتی تو رب عالم کی محبت ہی اسے عافیت جائے نظر آتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے کسی ایسے مخرج کا یعنی اسے اس مصیبت سے نکلنے کا سوال کرتا ہے جو اسے اس گمبھیر صورت حال سے نجات دے سکے. جب مالک کائنات کے خصوصی فضل و کرم سے روشن امید نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں مزید گہری ہو جاتی ہے. جیسے کسی کو آپ نے اپنا سمجھا اور اس سے مشورہ کیا کسی کام میں، اب اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کیسے آتی ہے کہ ہاں مجھے کوئی امپورٹینس دی، اس نے کوئی اہمیت دی، اس کی میری نظر میں کوئی عزت ہے جبھی تو اتنے اہم کام کے بارے میں مجھ سے پوچھا. تو یہ تو عام دنیا والوں کا حال ہے. تو سوچے کہ پھر دین یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت حاصل ہو گئی. عام آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھے بڑا مانا اور میرے سے پوچھا، مجھ سے مشورہ لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مثل الاعلیٰ ہے، سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے. پھر اسی طرح ایک طرح سے عاجزی کا اظہار کہ میں اپنے فیوچر کے بارے میں خود نہیں جانتی بلکہ پریزنٹ کے بارے میں بھی نہیں جانتی. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کے سامنے جھکا رہے، اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی قوت کا اظہار کرتا رہے. اسلامی معاشرے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ زبان زد خاص و عام ہوتا ہے، جس کے معنی ہی یہ ہے کہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت اور کچھ کر سکنے کی قوت کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہے. استخارہ اس امر کے اظہار کی بہترین شکل ہے. اس میں انسان اپنی عاجزی، اپنی کم علمی اور اپنی بیچارگی کا اظہار، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قوت، طاقت اور توفیق کا اقرار کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کر رہا ہوتا ہے. مسلمان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق کا سوال کرتا ہے. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. استخارہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور عبادت کا ذریعہ بھی ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی یہ عبادت کر رہے ہیں آپ، صرف اپنا مطلب پورا نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے آپ اللہ کو پکار رہے، نہیں، بلکہ استخارہ کیا ہے؟ ایک عبادت کا ذریعہ، عبادت کا طریقہ ہے، اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح استخارہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، جب انسان کسی کام کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اسے اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، تو یقیناً یہ قرب الہی کا سبب ہے۔ یعنی آپ کس کو پکارتے ہو؟ جو قریب ہے، چاہے وہ فون پر آپ اس کو بات کر رہے ہو، چاہے وہ سامنے موجود ہے، تو قریب والے کو پکارتے ہیں نا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہے کہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں، آپ علام الغیوب، آپ مجھے مشورہ دیجیے۔ جس کو قرب الہی نصیب ہو جائے اس کے مقدر کے کیا کہنے، پھر اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور جو مشورہ دل میں ڈالیں گے ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والا کام ہوگا، اور اس کو آنکھ بند کر کے پھر انسان کر لے گا۔ پھر اسی طرح استخارہ کرنے کا فائدہ ایک یہ ہے کہ پریشانیوں سے نجات۔ آپ استخارے کی حکمت کے اس میں جیسے پڑھ چکے کہ استخارہ انسان کو پریشانیوں سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے، توکل حاصل کرنے کا ذریعہ۔ استخارے کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ۔ استخارہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تمام تر جائز وسائل استعمال کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر چھوڑ دینا چاہیے، وہ انسان کے حق میں بہتر فیصلہ ہی کرتا ہے۔ مثلا آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں، بلکہ آپ نے اسباب بھی مہیا کیے، وہ کام کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ کا اصل توکل کس پر ہوگا؟ اللہ کی ذات پر، کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر بھی ڈالیں گے اور اس میں آسانی بھی کریں گے اور میرے لیے اس میں بہتری بھی کر دیں گے۔ پھر اسی طرح تدبیر پر عدم اعتماد۔ استخارے میں اس بات کا بھی درس ہے کہ مسلمان کا اعتماد، عقیدہ اور بھروسہ تدبیر اور وسائل کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہونا چاہیے۔ اسباب وسائل کو اختیار کرنا ضروری ہے، مگر ان پر اعتماد اور توکل کرنا بے وقوفی ہے، اور کیونکہ انجام کار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مثلا یہ ہے کہ خالی میں نے دعا کر لی، اپنا دکان کے لیے پوچھا ہے کہ دکان کھولوں، یہ دکان میں مثلا یہ کہ یہ مال رکھوں یا وہ مال رکھوں یا کیا کروں، وہ ساری چیز پوچھ لے لیکن کر نہیں رہے، تو پھر کیا؟ یہ بھی بے وقوفی ہے۔ اور کر رہے ہیں لیکن بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھا ہے تو اس میں خیر ہوگی یا نہیں، یہ دونوں چیز منع ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ دونوں چیز ہونا چاہیے۔ آپ جس کام کے لیے مشورہ کر رہے ہیں اس کام کو کرنا شروع کریں یا اس کا ارادہ چھوڑ دیں، اور یا تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین کرتے ہوئے کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے، انشاءاللہ اگر یہ میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ میں نہیں کروں تو اس میں بھی خیر ہے۔ استخارہ کا ایک فائدہ یہ بھی کہ انسان کو اپنی حقیقت کا خوب اندازہ ہوتا ہے، اسے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ انسان کی قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ بعض علماء کے قول کے مطابق جس انسان کو 4 چیزیں مل چکی ہو اس سے مزید 4 چیزیں دور نہیں رہ سکتی۔ یعنی علماء کا ایک قول ہے یہ کہ جس انسان کو اگر 4 یہ چیزیں مل گئی تو اس سے مزید 4 چیزیں دور نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، جو شکر کی نعمت سے مالا مال ہے اس کو مزید نعمت ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے میں تم کو اور نعمت۔ تو اگر وہ بندہ کسی بھی چیز میں کے معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے کہ ایک گھونٹ پانی پی کر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس کے پیاس بجھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جیسے رمضان میں دیکھا ہم لوگوں نے، ایک ڈرنک پی کر نہیں ہوتا، یا ایک گلاس پانی پی کر نہیں، فلاں جوس بھی اور پھر کوئی ٹھنڈی چیز بھی اور یہ ساری چیز۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے گھونٹ پر کیا کہا؟ ذاب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر گئی، اور اجر بھی اللہ کے، تو اجر اللہ کے یہاں باقی رہا۔ یہ کس کے سپرد کیا؟ کہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ الحمدللہ، کھانا کھا کے اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من حول غیر منی ولا قوة، تو مزید اللہ تعالیٰ ایک چیز نہیں کھلاتے کہ روز آپ کو دال چاول کھلا رہے، بلکہ روز ایک نئی ڈش۔ تو یہ کیا ہوا کہ کوئی روک نہیں سکتا اسے، شکر کرنے والے سے اللہ کی نعمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔
اسی طرح دوسری چیز یہ کہ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اسے شرف قبولیت سے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی گناہ سے توبہ کی توفیق دی تو اب اس کے قبولیت کے راستے اس کے راستے میں قبولیت اور اس کے راستے میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. یعنی یقیناً اس کی وہ توبہ قبول ہوگی ہی ہوگی، دور نہیں ہوگی اس سے. اسی طرح جسے استخارے کی نعمت میسر ہو گئی اس سے بھلائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا. یعنی استخارہ آپ نے کر لیا، اگر اس میں خیر ہے تو اب وہ بھلائی جو آپ کو ملنے والی ہے نا اس کو بیچ میں کوئی آ کر اس کو نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں اس کو دور کر سکتا، یا کوئی اور اس میں بیچ میں آ کر اس میں کام خرابی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اللہ کے سپرد وہ معاملہ کیا. چوتھی چیز یہ کہ جسے بہترین لوگوں سے مشورے کی عادت ہے اسے صحیح راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اسی لیے کہا گیا نا کہ بہترین لوگوں سے مشورہ کرو، جو اسکالرس ہیں یا جو تجربے کار لوگ ہیں، جیسے ہمارے گھر کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں جن کو تجربہ ہوتا ہے پوری زندگی کا، اور وہ ہم کو صحیح مشورہ بھی دے سکتے ہیں، تو ان سے مشورہ کرنے والا پھر کبھی بھی وہ سیدھے راستے سے نہیں ہٹ سکتے. یعنی اس کو اچھے راستے کی طرف رہنمائی ملے گی ہی ملے گی، کیونکہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے کر لینے میں یا یہ کام ٹھیک نہیں ہے کرنے میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سوال، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سوال، استخارہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے کسی کام کو اختیار کرنے اور پھر اس کام پر رب سے راضی ہونے کا سوال کرتا ہے. یعنی کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اردنی بھی، کہ آپ راضی بھی ہو جاؤ اس سے، جو میں کام کرنے جا رہی ہوں اس سے آپ کی رضا بھی مقصود ہے. اللہ تعالیٰ مناسب کام کو اختیار کرنے کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں اور پھر اس پر انسان کو راضی بھی رکھتے ہیں. گویا کہ استخارے کی مدد سے مسلمان دلی راحت محسوس کرتا ہے اور ذہنی اضطراب و بے چینی سے نجات حاصل کرتا ہے. مثلا لوگوں سے مشورہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کام بھی کرتے جا رہے ہیں اور انکوائری بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن استخارہ نہیں کر رہے ہیں. اب جب آپ استخارہ کر لینے کے بعد یہ سارے کام کرتے ہو تو کیا ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، خوشنودی ملتی ہے، آپ کی وہ پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے، اور وہ اس بات پر مطمئن رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر عمل پیرا ہے. استخارے کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. تو ہم صحیح چیز دیکھیں گے کہ کیا ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے. استخارے کی نماز اور دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ رات کو پڑھ کے آخر وقت میں سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، استخارہ کر لو اور سو جاؤ. نیند میں ہری بتی آئے تو سمجھ لو یہ کام کر لو، ہری لائٹ دکھائی دے تو اور ریڈ لائٹ دکھے تو وہ کام نہیں کرو. یہ سب بے وقوفی کی کام ہے. شیطان اگر شرعی دلیل اور احادیث کی روشنی سے ہٹ کر اگر یہ کام کریں گے، شیطان واقعی گرین اور ریڈ دکھائے گا اور تمہارے ایمان کو اچک کر لے جائے گا. تو کیا طریقہ ہے کہ خاص وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ خاص وقت میں ہی استخارہ کرو. قرآن و حدیث میں غالباً کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس میں استخارے کا کوئی خاص وقت ذکر کیا گیا ہو. انسان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو وہ استخارے کا اہتمام کر سکتا ہے. البتہ بعض علماء کے نزدیک مکروہ اوقات میں استخارہ نہ کرنا بہتر ہے. مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ مثلاً فجر کی نماز کے بعد آپ استخارے کی 2 رکعت نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح عصر کے بعد نماز کوئی نماز نہیں ہے اس وقت استخارے کی نماز نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ دن کے آدھی رات کو آپ کو ضرورت پڑے آپ استخارہ کیجئے، سونے سے پہلے کیجئے، ظہر سے پہلے کیجئے، ظہر بعد کیجئے، عصر سے پہلے کیجئے، جب آپ کا دل چاہے. سوائے یہ مکروہ جو وقت ہے جس میں نماز پڑھنا منع کیا گیا اس کو چھوڑ کر آپ کسی بھی وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کر سکتے ہیں. کیا استخارہ کئی بار کیا جا سکتا ہے یا بس ایک بار کر کے ہم مطمئن ہو جائے؟ نہیں. اگر کوئی انسان کسی مسئلے میں استخارہ کرتا ہے مگر اس کے لیے کوئی نتیجہ یا فیصلہ ظاہر نہیں ہوتا تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بار بار استخارہ کرے؟ بعض علماء نے اس بات کی صراحت کی اور فقہا کی ایک جماعت بھی اس بات کی قائل ہے کہ اگر کسی کے لیے استخارے کے بعد کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 3 بار استخارہ کرے. ان کی دلیل یہ کہ استخارہ ایک دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دعا کو جو اہم ہوتی تھی اس کو کم از کم 3 بار دہرایا کرتے تھے. لہٰذا 3 بار میں بھی نہیں آ رہا ہے تو 5 بار یا جتنی بار بھی
کرتے رہیں جب تک کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اگر وہ پہلی دفعہ ہی کسی نتیجے پر پہنچ جائے تو دوسری بار استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فقط اس وقت ہے جب اس کے لیے صورتحال واضح نہیں ہو رہی، یعنی کلیئر آپ کے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، ابھی بھی بے چینی لگی ہوئی ہے، کروں نہیں کروں، کیا کروں. تو پھر کیا کریں؟ پھر نماز پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر استخارہ کریں. کون سے امور میں استخارہ کرنا، یعنی کون سے کام میں ہم کو استخارہ کرنا جائز ہے؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ پر جو احکام لاگو کیے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1، ان میں سے ایک واجب ہے، یعنی وہ امور جن پر عمل کرنا واجب ہے. ایسے امور میں استخارہ جائز نہیں ہے کیونکہ ان کو بجا لانا انسان پر ویسے ہی لازم ہے. مثلاً آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ میں استخارہ کرتی ہوں کہ میں دن بھر کی 5 وقت کی نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یا اللہ میں استخارہ کر رہی ہوں کہ میں رمضان کے روزے رکھوں یا نہیں. میرے پاس مال ہے کہ اللہ تعالیٰ میں استخارہ کر رہی ہوں کہ میں حج کے لیے جاؤں یا نہیں. نہیں، یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے کنڈیشنز کے اعتبار سے. جو کنڈیشنز بتائی گئی ہے ان کام کو، مثلا یہ روزے کے لیے کہ اس کے لیے آپ استخارہ نہیں کرو گے میں رکھوں یا نہیں رکھوں. ہاں یہ چوائس دی گئی ہے کہ آپ ان دنوں میں رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وَإِن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر آپ مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرو. اسی طرح کسی وقت میں ان کیس نماز ڈیلے ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئی ہے، یا آپ سو گئے تھے نہیں اٹھے، اب آپ جب بھی آنکھ کھلے جب نماز پڑھے. اسی طرح کسی کام میں ایسے بزی ہو گئے تھے آپ کے دماغ سے ہی نکل گیا ارے میں نے تو آج ظہر کی نماز ہی نہیں پڑھی، اب جب یاد آیا جب وہ پڑھیں گے. تو یہ چوائس نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ استخارہ کروں، یعنی کوئی اسی طرح آپ کے پاس مال ہے، صحت ہے، اور آپ کو کوئی بیچ میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ حج کے لیے نہیں جا رہے ہو استخارہ کرو یا اللہ میں حج کے لیے جاؤں یا نہیں جاؤں. نہیں، وہ جانا ہی جانا ہے، آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، نہیں کرو گے تو گناہگار بنو گے اور اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. دوسری چیز، حرام کاموں میں استخارہ نہیں کرنا ہے. ان میں سے ایک حرام ہے، یعنی وہ امور جن سے رکنا ہر مسلمان پر راضی ہے، ان کا ارتکاب گناہ اور باعث عذاب ہے. ایسے امور میں بھی استخارہ جائز نہیں ہے کیونکہ ان امور سے دور رہنا ضروری ہے. مثلا یہ کہ مجھے جاب ملی ہے بینک کی، اب یا اللہ میں بینک کا جاب کروں یا نہیں کروں. نہیں، وہ تو کلیئرلی ہے کہ بینک سودی لین دین کرتا ہے، ان کا سارا کاروبار سود پر ہے، وہ آپ کو سیلری بھی سود پر سودی اس میں سے دیں گے. تو اس کے لیے کیا مشورہ کر رہے ہیں آپ کہ میں یہ کروں گا؟ تو کلیئر ہے کہ نہیں کرنا ہے. اسی طرح کسی کی فلم انڈسٹری کی کمائی ہے، کسی کی اور طرح کی کوئی کمائی ہے، جو بھی ہے جو مشکوک بھی ہے یا پھر جو ہے کہ کلیئر ہے کہ یہ حرام ہے، اب اس میں استخارہ نہیں کریں گے یہ کروں یعنی وہ ہرگز نہیں کریں گے. پھر تیسری چیز یہ کہ ان میں سے ایک مستحب ہے، یعنی ایسے امور جن کا اہتمام شریعت کی نظر میں انتہائی پسندیدہ ہے. ایسے امور میں بھی استخارے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جس کام کے متعلق پہلے سے ہی شریعت اپنی پسند کا اظہار کر چکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے. مثلا یہ کہ ایک تو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں بھی استخارہ نہیں کر سکتے. صدقہ کرنا ہے، اس میں بھی استخارہ نہیں کر سکتے کیونکہ مستحب ہے، یہ اللہ نے پسند کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ کام پسند کیا ہے کرنے کو. مستحب کس کو کہتے ہیں؟ پسندیدہ، یعنی وہ پسند کیا گیا شریعت میں. اب اس کے لیے استخارہ نہیں کر کے اچھا میں صدقہ کروں یا نہیں کروں، یا فلاں کی میں مدد کروں یا نہیں کروں، یا پھر نہیں ہوں تو مستحب ہے وہ کرنا، اس میں بھی ضرورت نہیں استخارے کی. پھر ان میں سے ایک مکروہ ہے، یعنی وہ افعال جو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں ان کا ارتکاب شارع نے اچھا نہیں سمجھا ہے بلکہ ان پر اصرار اور تسلسل حرام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. ایسے امور میں بھی استخارہ جائز نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے جو ناپسند کیا گیا ہے کرنے کے لیے، اس میں بھی مشورہ کرنا، استخارہ کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آخری قسم وہ ہے جس میں استخارہ کرنا جائز بھی ہے اور پسندیدہ ہے، وہ مباح ہے. مباح یعنی جائز امور جن کے کرنے یا نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اختیار دیا ہے، یعنی اگر نہیں کرتے تو پکڑ نہیں ہے اور کرتے ہو تو بہترین ہے وہ. تو وہ کیا ہے؟ آپ کے اسکرین شاٹ پر دیکھو استخارے کی دعا بھی ہے
اور دوسرے یہ کہ حسن مسلم میں بھی ہے. بہتر یہ کہ میری تو رائے ہوگی کہ ہر ایک کو زبانی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ کون کون سی کنڈیشن میں استخارہ کر سکتے ہیں وہ بھی ابھی پڑھیں گے ہم لوگ. تو جائز امور میں استخارہ کرنا ہے، مثلا دو جائز امور میں سے ایک کو اختیار کرنا کہ یہ آیا ان میں سے اختیار کیا جائے یا نہیں، پھر کس کو اختیار کیا جائے. ایسے کاموں میں استخارہ کرنا جائز اور فائدہ مند ہے. یا پھر کسی ایک جائز کام کو شروع کرنے میں استخارہ کرے کہ یہ کام اس کے لیے فائدہ مند ہے، شروع کرے، یا پھر بے فائدہ ہے اس کو چھوڑ دے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ دو میں سے کوئی ایک چیز کے لیے استخارہ کریں، بلکہ کوئی ایک کام کو بھی یہ کرنے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیں. یا کام میں کرنے جا رہا ہوں، کیا اس میں بہتری ہے، یا پھر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے دور کر دیجیے. تو ضروری نہیں ہے کہ دو چوائس میں سے کوئی ایک کے لیے استخارہ، بلکہ کسی ایک کام کے لیے بھی آپ اللہ سے مشورہ کر سکتے ہیں. یاد رہے استخارہ ایسے واجب اور مستحب امور میں بھی ہو سکتا ہے جن کے لیے شریعت نے کھلا وقت رکھا ہے، لیکن اس کام کو کرنے یا نہ کرنے میں استخارہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واجب یا مستحب ہے، مگر اس کے لیے مناسب وقت اختیار کرنے میں ہو سکتا ہے کہ اسے آج شروع کرے یا کسی اور وقت میں شروع کرے. مثلا حج ہر بالغ عاقل صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، اس کے کرنے یا کرنے میں استخارہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے حج کا سفر کب شروع کیا جائے، کون سا زیادہ راہ اختیار کیا جائے اور کن لوگوں کے ساتھ سفر کیا جائے، یہ استخارہ آپ کر سکتے ہیں. مثلا دو ٹور ہیں اور آپ جانا چاہتے ہو گورنمنٹ ٹور سے یا پھر جو بھی ٹور سے، تو میرے لیے کس میں بہتری ہوگی، کیا ہوگی، یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ میں حج کروں یا نہیں کروں، نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح شادی کے بارے میں استخارہ. انسان کی زندگی میں شادی اہم ترین مرحلہ ہے. شریک حیات کا انتخاب انتہائی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اگر میاں بیوی میں ہم آہنگی ہو، وہ ایک دوسرے کے طبعی میلان، عادات، پسند ناپسند کا خیال رکھیں، تو ایسا گھر جنت نظیر ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ اگر اس کے برعکس صورتحال ہو تو دنیا میں ہی عذاب سے واسطہ پڑ جاتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ والدین اور اولاد دونوں کی طرف سے شادیوں کے فیصلے میں زبردست زیادتیاں اور غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں. والدین عام طور پر رشتہ داروں میں یا لالچ کی خاطر شادیاں کرنے کے لیے غیر مناسب رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں، جس کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح اولاد بھی حقائق کو ٹھکرا کر لو میرج وغیرہ جیسی لعنت میں مبتلا ہو جاتی ہے، جو وقتی اور جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، جس کا انجام کچھ عرصے کے بعد انتہائی بھیانک صورتحال میں سامنے آتا ہے. ان تمام مصائب سے بچنے کے لیے استخارہ ایک زبردست ہتھیار ہے، جس میں ناکامی کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے. اور شادی کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا ذکر عام طور پر کیا، جس میں شادی بھی داخل ہے، مگر اس کا خاص ذکر اس کی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے لیے خاص طور پر استخارے کی روایت ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بہترین طریقے سے وضو کر، پھر اللہ تعالیٰ نے جو تیرے مقدر میں لکھی ہے وہ نماز پڑھ، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی بیان کر، پھر یہ کہے اللہم انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب فان رأیت لی فلانتا تسمیہا باسمہا خیرا فی دینی و دنیا و آخرتی فقدرہا لی و انکان غیرہا خیر لی. یعنی تھوڑے سے الفاظ چینج کے ساتھ آپ نے ابو ایوب انصاری کو یہ دعا سکھائی، اے اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں طاقت نہیں رکھتا، آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، غیبوں کو جاننے والے آپ ہیں، اور اگر آپ فلاں عورت کے متعلق سمجھتا ہوں کہ اس کا نام لے کر کہ اگر وہ میرے لیے دین اور دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کا فیصلہ فرما دیجیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی میرے دین اور دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کا فیصلہ کر دے اور اس کو میرے مقدر میں کر دے. احادیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بہتری اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے لیے مناسب فیصلہ نہیں کرتے. اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کسی رشتے کا انتخاب کرتے وقت استخارہ کر سکتے ہیں کہ آیا وہ اپنی بیٹی یا بیٹی کی شادی اس جگہ کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین فیصلہ ہی فرمائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حیض اور نفاس والی عورتیں استخارہ کر سکتی ہیں؟ ایسی عورتیں جن کو ولادت یا کمزوری کے ایام کی وجہ سے شرعی مجبوری کا سامنا ہو تو وہ استخارے کے لیے 2 رکعت تو نماز نہیں پڑھیں گی،
البتہ استخارے کی مسنون دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا سوال کر سکتی ہے، کیونکہ حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے، البتہ دعا ہر حال میں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا یاد کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہو یا بس میں بیٹھے ہو، اچانک آپ کا ارادہ بدل جاتا ہے، اچانک فون آیا وہاں مت جاؤ یہاں پر آؤ، یہاں ضرورت ہے۔ اب آپ گھبرا جاتے ہو، فیصلہ نہیں کر پاتے ہو کیا کروں، میں یہاں جاؤں یا وہاں جاؤں، وہیں بیٹھے بیٹھے دعا پڑھ لیجئے اور استخارہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں اب فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں، میں تو راستے میں ہوں، کیا کروں۔ اب وہاں پر تو نماز کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ضروری ہے کہ اترے، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، یا آپ حیض کی حالت میں ہیں یا پھر یہ کہ نفاس کی حالت میں آپ کیا کریں۔ تو دعا یاد ہے، جہاں بھی ہے، جس کنڈیشن میں بھی ہے، دعا مانگ لیں۔ سفر میں ہے، وہاں نماز پڑھنے کی کوئی وہ جگہ نہیں ہے، دعا مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب اچانک یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، کیا کروں، میں یہ کام کروں یا نہیں کروں، فلاں کو بلانا ہے بلاؤں یا نہیں بلاؤں، فلاں جگہ جانا ہے جاؤں یا نہیں جاؤں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا استخارے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا ہی ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور دعا کرے۔ آپ اور استخارے کے لیے خاص 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے جو کہ فرض نمازوں کے علاوہ ہو، اور کم از کم 2 رکعت ضروری ہے، اگر 2 سے زائد بھی پڑھ لی جائے تو کوئی نقصان یا حرج کی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ استخارہ تو آپ نے کر لیا، وضو بھی کر لیا، دل میں پکا ارادہ بھی کر لیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیے، دعا بھی کر لی ہے، اپنے کام بھی اللہ تعالیٰ کو بتا دیے، اس میں خیر ہے نہیں ہے جو بھی ہے، اب کیا کریں؟ کیسے پتا چلے گا اس کا ریزلٹ؟ کیا استخارے کے بعد خواب آنا ضروری ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ استخارے کے بعد خواب میں کچھ نہ کچھ نظر آنا ضروری ہے تاکہ استخارے کے نتیجے کا علم ہو سکے۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی ہے، اور نہ ہی علماء سلف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ استخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری ہے، یا پھر نیند میں کسی بات کا کرنا یا کسی طریقے سے رہنمائی ملنا ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل مطمئن کر دیتے ہیں، یعنی آپ نے جو مشورہ کیا اس کام کے کرنے پر آپ کا دل مطمئن ہو گیا، چاہے وہ خواب کے ذریعے ہو یا دلی تسلی اور اطمینان کی شکل میں ہو۔ اگر استخارے کے بعد انسان کا دل کسی خاص سمت مائل ہو جائے تو انسان کو اللہ کا نام لے کر اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر اس کا دل اس کام کو چھوڑنے کی طرف مائل ہو جائے تو وہ اس کام کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ استخارے کے بعد یہ جواب ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو چھوڑ دیجئے اس کام کو، کہ استخارے کا یہی جواب ہے کہ وہ اس میں خیر نہیں ہے آپ کے لیے۔ یا پھر دل میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، دل مطمئن ہے کر لو، تو پھر کر گزرنا چاہیے۔ معروف عالم دین جناب عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں اس بات کی طرف تو کوئی اشارہ نہیں کہ انسان کو استخارے کے بعد خواب آنا ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ استخارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کا ذریعہ ہے، اس کے لیے انہوں نے کئی خود ساختہ قواعد و ضوابط بنا رکھے ہیں، اور اگر انہیں خواب نہ آئے تو وہ کسی اور آدمی سے استخارہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ استخارہ کے بعد خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی غرض سے فقط سوتے وقت استخارہ کرتے ہیں تاکہ خواب میں کچھ نہ کچھ ان کو دکھائی دے۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نہ ہی تو اس کا وقت تعین کیا گیا ہے اور نہ اس میں خواب کی شرط لگائی گئی ہے۔ اب استخارہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد کیا کریں؟ استخارے سے قبل وہ اپنے ذہن کو تمام تر رجحانات اور پریشانی سے خالی کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد دست دعا بلند کرے، اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کا واسطہ دے کر اس سے بھلائی اور بہتری کا سوال کرے۔ اس کے بعد جو کچھ اس کے لیے ظاہر ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کا دل جس طرف مائل ہو جائے اسے اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ استخارے سے پہلے مخلص ساتھیوں سے مشورہ کرے اور استخارے کے بعد دلی رجحان پر عمل کرے، تردد کا شکار نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اور
پریشانی سے دامن چھڑا لے، مالک کائنات اس کے لیے بہتر فیصلہ ہی کریں گے۔ اگر ایک بار استخارے سے نتیجہ ظاہر نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی نتیجہ یا دلی میلان ظاہر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کم از کم 3 بار استخارہ کرے، کیونکہ استخارہ ایک دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دعا کو جو اہم ہوتی تھی اس کو 3 بار دہرایا کرتے تھے، جیسے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا۔ بعض لوگ بے شمار دفعہ استخارہ کرتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی انتظار میں رہتے ہیں کہ رات کو سوئیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا پروانہ تھما دیا جائے جس پر ساری تفصیل حرفن لکھے ہو، تب جا کر استخارے کا نتیجہ پورا ہوگا اور ان کی محنت کا پھل ان کے ہاتھ آئے گا۔ یہ خواہ تشدد اور جہالت پر مبنی ہے، جیسے کہ استخارے کے بعد دلی میلان ہی استخارے کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے جو دل میں بات آ جائے، چاہے کرنے کی آ رہی ہے تو کر گزرے، نہیں کرنے کی آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ مشورہ کرنا اللہ تعالیٰ کے استخارہ کرنے کے بعد یہ دل کا حال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی بھی ہو جانا، یعنی اگر کوئی جو چیز آپ نے چاہی اور استخارہ کرنے کے بعد آپ کے دل میں آئے کہ نہیں کریں تو یاد رکھیں اس اللہ کے فیصلے پر بھی راضی ہو جائیں۔ استخارہ کرنے والے کے لیے جو نتیجہ ظاہر ہو یا اس کا دلی میلان جس طرف ہو اس پر راضی ہونا اور اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا ضروری ہے، کیونکہ خیر اور بھلائی اسی میں ہے۔ گویا کہ ایسا کام ہے، یہ ایسا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اور اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اسے چاہیے کہ اسے پوری رغبت اور رضا کے ساتھ قبول کرے اور مکمل اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کرے، اس کو رد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ غیبی امور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی عقل سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی انسان کی پسند اور ناپسند سے بہت اوپر ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس چیز کو وہ بظاہر برا سمجھتا ہے وہ حقیقت میں بہتر ہو، اور جس کو وہ ظاہری طور پر اچھا سمجھ رہا ہے وہ در حقیقت اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن بندے کے ہر کام سے تعجب کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اگر اسے بہتری اور بھلائی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صرف مومن آدمی کے لیے یہ ممکن ہے۔ اس حدیث کے ذکر کے بعد مزید یہ ہے کہ انسان کی خوش بختی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے اختیار کیا ہے اس پر راضی ہو جائے، اور بدبختی یہ ہے کہ جو کچھ رب نے بندے کے لیے اختیار کیا ہے وہ اسے ناپسند کرے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر راضی ہونے والوں کی تعریف کی ہے۔ مومن بندے کی نشانی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشی کے وقت شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، ملاقات کے وقت سچ بولتا ہے اور دشمنوں کو بھی گالی نہیں دیتا۔ بعض علماء نے کہا کہ استخارہ کے بعد ظاہر ہونے والے معاملے کو اختیار نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جیسے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے استخارہ بھی کر لیا اور اس کے بعد آپ نے وہ کام کر لیا، اب وہ کام صحیح نہیں ہوا تو اب یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو استخارہ کیا، تو استخارہ کرنے کے بعد کیا، پھر کیا ہو گیا؟ یہ کام میں بگاڑ آ گیا۔ مثلا شادی کے لیے استخارہ کیا تھا، سکسیس نہیں ہوئی، تو یہ سوچیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصابک من مصیبت، جب بھی کوئی تم پر مصیبت آئے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ارے وہ فلاں رشتہ اچھا تھا میں نے کیوں اس کو چھوڑ دیا اور بیٹی کا اس جگہ کر دیا، یا فلاں ایسا یہ تھا اس کو میں نے چھوڑ کر اس کو کیوں کر دیا، اب دیکھو یہ اتنا برا نکلا اور یہ ہوا، تو پھر قدر اللہ وما شاء فعل، اس میں پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کہ اچھا میں نے استخارہ بھی کیا پھر بھی دیکھو برا ہو گیا، نہیں، قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ تقدیر پر راضی رہنا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان ارکان الاسلام کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے کہ میں نے استخارہ بھی کیا تھا پھر بھی برا ہو گیا، تو نہیں، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ میں نے میرا کام جو تھا میں نے کیا، اب آپ نے جو تقدیر میں لکھا ہے، اسی لیے دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تقدیر میں کچھ برا لکھا ہے تو اس کو مٹا کر اچھا کر دیجئے۔ پھر کچھ استخارے ایسے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جن کا کوئی شریعت سے ثبوت نہیں ملتا، اور لوگ آج اسی پر بہت زیادہ وہ ہے۔ استخارے کا شرعی اور مصنون طریقہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، مگر بعض لوگ استخارے کے لیے غیر شرعی طریقے استعمال کرتے ہیں جن کی تفصیل
ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد طاہر حکیم لکھتے ہیں کہ تسبیح اور استخارہ، بعض لوگ کوئی بھی تسبیح پکڑ کر ایک دانے پر ہاں اور ایک دانے پر نہیں بولتے جاتے ہیں، جو بات آخری دانے کے مطابق ہو اس پر عمل کرتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا، اس طرح کا بھی استخارہ کیا جاتا ہے۔ مثلا تسبیح کا ایک دانہ ہے، اس پر کہتے ہیں ہاں ہاں، دوسرے پہ کہتے ہیں نہیں، پھر ہاں، پھر نہیں، پھر ہاں، پھر نہیں، پھر ہاں، پھر نہیں، لاسٹ میں نہیں یا ہاں آیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم سے استخارہ نکالتے ہیں۔ کیسے؟ بعض لوگ قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ بیچ میں سے کھول کر پہلی آیت جو نظر پڑتی ہے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کے مد نظر کچھ ساختہ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی باطل اور غیر شرعی ہے، جس کو فعل نکالنا کہتے ہیں، اور جہالت میں خود نہیں کرتے یہ کام، بلکہ کسی ایسے فضول کم علم لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو وہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ قرآن ان کے سامنے کھولتے ہیں اور کوئی آیت اس سے گزری اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے، یہ کام کر لو یا یہ کام مت کرو، تو یہ بھی غیر شرعی ہے، شریعت سے ٹکراتا ہے۔ اسی طرح تیر اور استخارہ جو جاہلیت میں کیا جاتا تھا، بعض لوگ تیر پھینک کر دائیں اور بائیں سمت گرنے سے استخارہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ قبل از اسلام رائج تھا، جس کو شریعت اسلامیہ نے باطل قرار دیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ لوگوں کے ہاں استخارے کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں جو زمانہ جاہلیت کے بعض امور سے مشابہ ہیں، جیسا کہ کہانت، کسی نجومی یا کہانت یعنی نجومی کے پاس جانا اور اس سے فیوچر کا حال معلوم کرنا، یا ستاروں سے کے ذریعے حال معلوم کرنا، یہ سب باطل اور حرام اور شرکی عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ ریجیکٹ ہے، وہ مردود ہے، اور فرمایا جس نے ہمارے کام شریعت میں نیا کام ایجاد کیا وہ بھی مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ صحیح بخاری اور امام بخاری کا استخارہ، امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری، جسے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المحدثین نے تعریف کیا ہے۔ صحیح بخاری کے بے شمار امتیازات میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ امام صاحب ہر حدیث لکھنے سے پہلے اس کو فن تحقیق کے تمام اصولوں کے مطابق پرکھتے، غسل فرماتے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر اپنی عظیم کتاب میں درج فرماتے۔ اور استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ مدنی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے صحیح بخاری کا مقدمہ لکھواتے وقت ہمیں تحریر کروائے کہ امام بخاری کہتے ہیں میں جب اس تحقیق سے فارغ ہوتا کہ یہ حدیث فن حدیث کے اصولوں پر پوری اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا، اور کہتے ہیں کنتو اکتبوہ عند قبر النبی فی لیال مقمرہ، کہ میں اس کو چاندنی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت اس کتاب کو صحیح ترین مانتی ہے۔ کیا کسی اور سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بہت ہمارے وہاں یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں دوسروں سے استخارہ کروانے کا رواج ہے۔ اس خطہ سرزمین میں اب تو ماشاءاللہ استخارے کی فیس بھی مقرر ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی طرح استخارہ اسپیشلسٹ ہزاروں کی فیس مقرر کرتے ہیں، جیسے کہ بعض جگہ ٹی وی وغیرہ پہ بھی آتا ہے کہ لوگ وہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور وہ استخارہ کرتے ہیں اور مذاق بنا لیا ہے کہ اگر آپ کو فوری مشورہ یعنی فوراً فیصلہ چاہیے تو 50,000 یا جو بھی قیمت وہ کرتے ہوں گے، بڑی سے بڑی قیمت مانگتے ہیں۔ انسان پریشان ہو کر فیصلہ چاہتا ہے اور جہالت میں کیا ہے فیصلے دیتا ہے۔ کم سے کم اگر رقم دو گے تو 15 دن میں آپ کو استخارے کا جواب ملے گا، اس سے زیادہ دو گے تو 8 دن کے میں جواب ملے گا، اس سے تھوڑی زیادہ رقم دو گے تو 3 دن میں جواب ملے گا، اور فوری چاہتے ہو تو اتنی رقم دینا۔ تو یہ بزنس بنا لیا گیا ہے۔ کیا یہ شریعت اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں حضرت استخارہ کر کے بتائیے میرا فلاں کام ہوگا یا نہیں، یہ کچھ دیر مراقبہ میں جا کر ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ یہ دین فروشی انتہائی افسوسناک امر ہے۔ حقیقت یہ کہ انسان خود استخارہ کرے، ہاں اس شرط پر دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے
کہ وہ جس معاملے میں استخارہ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ اس کا بھی واسطہ اور تعلق ہے. مثلاً اگر کوئی والد یا والدہ اپنی بیٹی کی کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں, اور بیٹی یا بیٹے سے بھی کہنا چاہیے بیٹا آپ کی زندگی کا معاملہ ہے, آپ بھی استخارہ کیجئے, میں بھی کرتی ہوں کہ آئے اس کی شادی اس جگہ کریں یا نہیں کریں, کیونکہ یہ معاملہ اس سے متعلق ہے, اگرچہ شادی کا تعلق اس کی بیٹی سے ہے. اور سب سے بڑی موٹی چیز یہ کہ آپ اپنے لیے خود خیر خواہ ہوں گے یا کوئی دوسرا آپ کے لیے خیر خواہی چاہے گا. آپ خود یہ جو دل سے رو کر دعا مانگیں گے یا اس درد کے ساتھ دعا مانگیں گے جو آپ کو ضرورت ہے, یا کوئی آپ سے اتنی ہمدردی رکھ کے آپ کے لیے روئے گا اور دعا مانگے گا, ایسا نہیں ہے. اور ہوتا بھی تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے تو ہم ہرگز نہیں کریں گے. تو یہاں پر استخارہ فقط اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے, جس خلوص کے ساتھ وہ خود اپنے لیے اپنے رب کے سے خیر اور بھلائی طلب کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اسی طرح فضیلت الاستاد حافظ ثناء المدنی کا بھی یہی موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ یعنی ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے, کہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اس کے مطابق کیا ہونا چاہیے کہ استخارہ وہی ہے کہ جو انسان خود کرے یا مثلاً ماں باپ اپنے لیے کرے. مثلاً یہ کہ بچہ ہے وہ جاب کے لیے خود کر رہا ہے, ہم بھی اب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگر اس میں خیر ہے تو یہ کام کر لیں. جب یہ آپ یہ مصنون استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت پیدا کریں گے اور برائی سے بچائیں گے. اور جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ بالکل بھی یہ نہیں ہے, بعض لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں. یہ روش ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے جس نے جگہ جگہ دوسروں کے لیے استخارہ کرنے والے اسپیشلسٹ پیدا کر دیے, حالانکہ اپنے لیے خود استخارہ کرنے کی بجائے کسی اور سے استخارہ کروانا قرآن و سنت سے ثابت بھی نہیں ہے, بلکہ یہ ایسی حالت میں خصوصاً غلط ہے کہ جب کہ استخارہ کروانے والا استخارہ کرواتا ہی اس نیت سے کہ مجھے ان بزرگوں سے کوئی پکی خبر واضح مشاہدہ ملے گا, یعنی وہ اس امید سے کرواتا ہے کہ ایک تو کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہے, اگر وہ کریں گے تو میرے لیے اچھا ہی رزلٹ آئے گا. لیکن کتنا بھی پہنچا ہوا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا, جس کو فیوچر کا حل معلوم ہے, جسے بعد میں وہ منوان سچا جان کر کسی کام کے لیے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. حالانکہ استخارے کے لیے نہ تو یہ لازمی ہے کہ یہ سونے سے پہلے کیا جائے, اور نہ یہ لازمی ہے کہ خواب میں کوئی واضح اشارہ ہو. سیدھی سی بات ہے کہ ضرورت مند وقتاً فوقتاً استخارہ کرتا رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے. مزید تسلی چاہتا ہے تو کسی اچھے شخص سے مشورہ کرے, پھر وہ جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تھا استخارے کے آداب, احکامات, فضائل, مسائل اور یہ ساری چیزیں. تو اس کے بارے میں جو جہالت والی چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر کیا کرنا چاہیے, جو شریعت نے ہم کو دیا ہے کہ کم از کم پہلی مرتبہ آپ کے کرنے پر استخارہ آپ کے دل میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے پھر کیجئے, جب تک دل مطمئن نہیں ہوتا روزانہ کرتے رہیے, اور جب دل مطمئن ہو جائے تو اللہ کی ذات پر یقین, توکل, بھروسہ, دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ میرا آپ کے بارے میں گمان ہے کہ یقیناً آپ مجھے صحیح مشورہ دو گے, یقیناً آپ میرا کام جو ہے اس میں آسانی کرو گے, اور میں آپ کی ذات پر یقین, توکل اور بھروسہ کر کے میں یہ کام میں ہاتھ ڈال رہی ہوں. اب اس میں خیر ڈالنا, اس میں برکت ڈالنا, اس میں بھلائی ڈالنا, آگے اس فیوچر میں اس کا اچھا ہونا, یہ سارا آپ کے سپرد کرتی ہوں. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور وَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جب آپ نے ارادہ کر لیا اور اللہ کی ذات پر توکل کر لیا تو اب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا, اس یقین کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر وہ عمل جو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کا حکم آیا ہے, اللہ تعالیٰ اس طریقے پر اس کام کو کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور ہر وہ کام جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو یا اس کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحقیقۃ اشیاء کما ہی, اللہم ارنا الحق حق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابہ. یعنی
اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہم کو حق ہی دکھا اور حق کی اتباع کرنا ہمیں یعنی ہمارے لیے آسان کر دیں، اور باطل کو باطل دکھا اور باطل سے اجتناب کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔